ویلکم بیک جی. آج ہمارے ساتھ عمران خان صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد موجود ہیں اور بہت ہی اہم باتیں کرنی ہے ہمارے ساتھ یوتھ کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, ریولوشن کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جس کی کمی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات ہو تاکہ شعور بیدار ہو اور لوگ اور قوم جاگے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیا, کیا ایسی چیز تھی, کیا ایسا مینیفیسٹو ہے ان کا جس سے آپ بہت امپریس ہوئیں؟ اور میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ سے جب پہلے میری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم یوتھ کے اوپر اور عورتوں کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں, تو پلیز اس حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے. مسئلہ یوتھ اور عورتیں, آئی بلیو دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف, سب سے اہم لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے چینج کے لیے, تقدیر بدلنے کے لیے. چینج کے لیے یوتھ اور عورتیں ہمیشہ فور فرنٹ پہ. اسی لیے ہم نے آپ کو ایک ایسے شو میں بلایا ہے جس کو زیادہ سے زیادہ عورتیں دیکھتی ہیں. اب اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے ایک جو اپنی ویژن دی ہے, انصاف کی بات کرتے ہیں, رائٹ, اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ انصاف کے ساتھ وہ یوتھ کی بات کرتے ہیں, یوتھ کی امپاورمنٹ کی, عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. اور ساری زندگی میں نے جن رائٹس کے لیے لڑا ان رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو پاکستان میں انصاف ملنا چاہیے. ہر انسان کا حق ہے کہ اس کو تعلیم ملے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, اور ایک جیسی تعلیم ملے. ہر انسان کو صحت کی سہولت ملے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. اور پھر سب سے اہم چیز جو ہے خان صاحب کی, جو میں نے ون آف دا تھنگز وچ ایکچولی امپریسڈ می اور جس کی وجہ سے میں نے پارٹی جوائن کی, کہ وہ انسان کی عزت نفس کے بارے میں بہت خیال کرتے ہیں. جو انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آپ جو بندہ بھیک مانگتا ہے اس کو آپ بھیک تو دے دیتے ہیں لیکن آپ اس کی عزت نہیں کرتے. جو لوگ ڈاؤن ٹروڈن ہیں اور جو بیچارے اپنا خیال نہیں کر سکتے یا اپنی علاج نہیں کر سکتے اور جو اپنا پڑھائی نہیں کر سکتے, ان کی یونیورسٹی میں اور ان کے ہسپتال کے اندر ان لوگوں کو اتنی ہی عزت سے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے جتنا ایک پیسے دینے والے کو. یہاں تک کہ ان کی روم شیئرنگ پالیسی نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا کہ شوکت خانہ میں روم شیئرنگ پالیسی ہے, اور وہ جو دونوں بیڈز ہیں امٹیریل, ایک طرف 6 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے دے کے ایک بندہ اس بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسری طرف بغیر پیسے کے, اور عزت دونوں کی برابر ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر فرق نہیں کرتے, اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ پیسے دیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو انہوں نے عزت نفس کا خیال کیا, اور دیکھیں جو انسان عزت نفس کا خیال کرے, میرا خیال ہے اس سے بہتر لیڈر پاکستان کا نہیں ہو سکتا. اور وہ جو لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھے اس کی عزت ہمیشہ دنیا میں ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں نا, آپ جب معاشرے کی عزت کا خیال کریں. میں صرف آپ کو دیکھیں, میرا کرکٹ میں کیا ایکسپیرینس تھا کہ اگر آپ ٹیم کو یہ کہیں کہ آپ ورلڈ بیٹرز ہیں, آپ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ ٹیم اپنے سے بڑھ چڑھ کے کھیلے گی. اگر آپ اس ٹیم کو کہیں کہ آپ کمی ہیں, آپ جیت نہیں سکتے, آپ ہے کچھ نہیں, تو وہ کس کا مقابلہ کرے گی؟ اچھی بات. تو اب ملک کے لیے جب آپ ملک کو بیکاری بنا دیا آپ نے, آپ کیسے, اتنی طاقت ہے اس ملک میں, یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن ہے, کیونکہ میں جب 18 سال کا تھا میں گیا انگلینڈ, تو میں تب سے پاکستانیوں کی اوورسیز کمیونٹی دیکھتا ہے. وہ جیسی جاتے ہیں, جیسی ان کو ایک نظام صحیح ملتا ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہاں ہم کیونکہ میرٹ ہی نہیں ہے, یہاں بیچارہ نیچے دبے ہوئے ہیں, ایک چھوٹی سی کلاس منہ کا خون چوس رہی ہے, باقی لوگوں کو پوچھتا نہیں. تو سسٹم ٹھیک کرنے کی بات ہے. دیکھیں اس ملک میں ٹیلنٹ ہے, ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے. آپ کو یہ یوتھ کو میں ابھی بعد میں آپ کو کویسچن دوں گا, لیکن میں صرف ایک سٹیسٹک دینا چاہتا ہوں. اب تک 60 سالوں میں امریکن نے کتنا پیسہ دیا پاکستان کو؟ $28 ارب. صحیح. صرف بلوچستان کے اندر جو کاپر اور گولڈ مائن ہے ریکو ڈگ کی, صرف اس کی ویلیو $260 ارب ہے. وزیرستان میں جو مائنز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں, 300 ارب سے زیادہ ہیں. تھر کے اندر جو کوئلہ پڑا ہوا ہے وہ اگر اس کی انرجی کریں تو وہ سعودی عربیہ, عراق, ایران سے ملا کے زیادہ انرجی صرف تھر کول کی ہے. ہمارا یہ جو ساری پٹی چلتی ہے بلوچستان سے چترال تک, یہاں اتنے زیادہ منرلز ہیں, کاپر ہے, یہاں 10 قسم کی ماربل ہے جس کی انڈیا میں ان کی کوئی $10 ارب کی ایکسپورٹ ہے ماربل کی. وہ 3 پتھر ہیں, یہاں 10 پتھر ہیں. یہاں کی سب سے زرخیز زمین ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو اس لیے نہیں کہ یہاں ریسورسز نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو ٹیپ ہی نہیں کیا, اپنی ہیومن ریسورس کو ٹیپ نہیں کیا. ہماری پاپولیشن 70% 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں,
یہ انجن آف گروتھ ہے, یہ ملک کو اٹھا دے گی. اوورسیز پاکستانی کے لیے ماحول بنا دیں, وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ یہاں نوکریاں باہر سے لوگ آ کے ادھر آئیں گے. لیکن ہم لوگوں کا رویہ یہ ہو گیا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کوئی مچھلی پکڑا دے, ہم فش راڈ نہیں پکڑاتے لوگوں کے ہاتھ میں. نہیں ہے یہ اوپر, یہ حکمران ہے ہی نہیں, یہ جعلی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جعلی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, جعلی ووٹس ہیں. آپ کو پتہ ہے 45% جو ووٹ اس پچھلی الیکشن میں تھی وہ جعلی ہے. یہ نادرا کارڈز میں پتہ چلا ہے کہ 80 ملین میں 37 ملین ووٹ جعلی تھی. ہم سب جانتے ہیں. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ جعلی لیڈر ہے, جعلی اسمبلی ہے, جعلی ڈیموکریسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس کا حل کیا ہے سر, مجھے بتائیں. اگر اس کا حل لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, رائٹ, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. بالکل. ہم جب تک جدوجہد نہیں کریں گے, ہم جب تک اپنے رائٹس کے لیے نہیں کھڑے ہوں. یہ جو مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لوگ رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں ان کے اور لیڈرز میں ہمارے میں کیا چیز ہے. ان کے لیڈر بھی امریکہ کے غلام پتلے, یہاں کے لیڈر بھی امریکہ کے پتلے. ان کے لیڈروں کا بھی سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, اربوں ڈالر. ہمارے سارے لیڈروں کا بھی پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. وہ بھی اپنے پیسے کو بچانے کے لیے ملک کا خون چوس رہے ہیں, یہ بھی چوس رہے ہیں. کوئی اور وہاں بھی جعلی ڈیموکریسی. کوئی کہتا ہے جی کہ وہاں الیکشن نہیں ہوتی تھی ایجپٹ میں, حسنی مبارک 30 سال سے الیکشن کروا رہا ہے. وہاں بھی جعلی الیکشن ہوتی تھی, یہاں بھی جعلی الیکشن ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 45% ووٹ جعلی ہے یہاں. اچھا, وہ لوگ جو آپ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے سر کہ آپ یہ جس طرح سے آپ ہی نے بتایا کہ کرکٹ کھیلنی شروع کی تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے پہلے والے جو کزنز ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹرز, وہ اچھا کھیل سکتے, تم نہیں کھیل سکتے. انہوں میں زیادہ ٹیلنٹ تھا, زیادہ ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے. ساروں نے کہا کہ جی یہ نہیں کر سکتے. پھر جب آپ نے کینسر ہاسپٹل بنانا شروع کیا, 19 ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ جی آپ نہیں بنا سکتے. 20 میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا. 20 میں نے کہا کہ تو مطلب ہمیشہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا بار بار. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ ہم, میں تو خیر اپنے آپ کو یوتھ نہیں کہوں گی, مگر یہ جو یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کے لیے ایک شعر پڑھ دوں گی ضرور, کہ وہی اقبال کا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ہمیشہ انہوں نے جو سوچا ہے, ایون ود آل دی اپوزیشن دیٹ ہی مینیج ٹو گیٹ, ہی ڈیڈ اٹ پروونگ دس شعر کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا. یہ تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں یو آر دی اونلی ہوپ فار دس کنٹری, رائٹ. ناؤ مجھے میری ٹریننگ ہے, میں یہ ساری زندگی میری ٹریننگ رہی ہے. دیکھیں سپورٹس آپ کو ایک چیز سکھاتی ہے, آپ کو جیتنا بھی سکھاتی ہے, آپ کو ہارنا بھی سکھاتی ہے. چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہار سے سیکھتا ہے, جو ہار سے ڈیمورلائز نہیں ہوتا. جو ڈیمورلائز ہو گیا وہ ختم ہو گیا. جو جب یہ بھی ورلڈ کپ پہ ہماری ٹیم تھی, پتہ نہیں میں کامنٹس کر رہا تھا, میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو, آپ کا بیٹنگ آرڈر غلط ہے. رائٹ, اگر یہ اپنا بیٹنگ آرڈر ٹھیک کر لیتی ہے میچ جیت سکتے تھے. تو آپ کی سنتے کیوں نہیں ہے یہ؟ کیونکہ میں کیا کہوں کہ نہیں سنتے, لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا کہ دیکھیں جس نے بھی کامیاب ہونا ہے وہ جب تک اپنی غلطیوں سے سیکھے گا نہیں, اور ہار اللہ آپ کو جب آپ کو برا وقت لے کے آتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو آپ کے لیے جو کہتا ہے نا جی اللہ, ایک دفعہ حضرت علی کے پاس کوئی آیا, کہتا ہے میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کوئی مشکلوں کا نہ سامنا کرنا پڑے. انہوں نے کہا میں یہ دعا نہیں کروں گا, میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں طاقت دے مشکلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیونکہ جو مشکلیں آتی ہیں آدمی سوچتا ہے, اینالائز کرتا ہے, اپنی سوچتا ہے کہ میں کدھر غلط جا رہا ہوں. اور کامیاب انسان اور کامیاب ملک کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت سے سیکھ کے اور مضبوطی سے پھر سامنے آگے بڑھتا ہے. بالکل. اچھا, ایک لیڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں, بہترین لیڈر جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوں, کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں؟ سب سے بڑی لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک بڑی خواب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سیلف لیس ہوتا ہے. رائٹ. یعنی لیڈر کبھی بھی اس کی خواب یہ نہیں تھی کہ میری فیکٹریاں بن جائیں, میرا پیسہ بن جائے, میرے باہر. منڈیلا, قائد اعظم بیچارے ٹی بی سے مار رہے تھے. بالکل صحیح. وہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اتنی محنت کرنی, لیکن ایک اپنے سے ہٹ کے, اسی آج ہم عزت کرتے ہیں. علامہ اقبال اور طرح کے انٹلیکچوئل لیڈر تھے. کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے نہیں کچھ کیا, انہوں نے ملک کو ایک یوتھ کو ایک جگایا. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں گزارے اس نے, اپنے وہ جو چاہتا وہ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ اپنی خواب کے اوپر اپنی ویژن پہ کھڑا تھا. اسی طرح مہاتر محمد آیا, ملیشیا میں 35% غربت تھی, جب گیا تو صرف 8% غربت رہ گئی. یہ لیڈر اپنے لیے نہیں کیا اس نے,
تو جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خواب ہوتی ہے, وہ اپنے لیے نہیں, اپنے سے ہٹ کے. اور دوسری چیز, وہ دلیر ہوتا ہے. کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا, بہت کبھی گیدڑ لیڈر نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. وہ نیپولین جو سینہ تان کے چلتا ہے اور ایون امریکنز کے سامنے ڈٹ کے کہتا ہے کہ نیپولین کی سیئنگ ہے کہ 1000 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو, وہ ہرا دے گی 1000 شیروں کی فوج جس کا سردار یہاں کی طرح کے گیدڑ ہو. اچھا, وہ میں نے آپ کی ایک تقریر سنی تھی, اس میں آپ نے اتنی کیوٹلی اتنی پیاری سی باتیں کی تھی. ایک جوک سنایا تھا بندر اور شیر کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ جس میں ایک بندر ہوتا ہے, شیر ہوتا ہے نا, تو وہ مار رہا ہوتا ہے جانوروں کو, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہے, ہر روز شیر کسی نہ کسی جانور کو مار دیتا ہے. تو وہ ایک بندر اٹھتا ہے بیچ میں سے. یاد آیا ہوگا سر آپ کو؟ مجھے آیا ہے, وہ کچھ اس کا دوسرا مقصد, وہ کانٹیکسٹ آئی نو کہ وہ کیا تھا, مگر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن میں آپ کو دیکھیں, یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے نا, یہ لیڈر, جو بھی لیڈر ہم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے. اللہ نے ہمیں اپنی عظیم مخلوق بنایا, اشرف المخلوقات, لیکن اس کے لیے اس نے پھر کوئی پری ریکوزٹس دے دی ہیں. اور جو ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. بے شک. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. رائٹ. اور پھر وہ جو فیئرلیسنس کہتے ہیں, فیئرلیسنس, وہ ہر لیڈر کے اندر کامن ٹریٹ ہوتی ہے. وہ بزدل نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اس شو کے اوپر ہماری یوتھ آج کی جو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں ان کے ذہن میں جن کے جواب ہمیں ایک ریئل لیڈر سے چاہیے. اینڈ ہیئر وی ہیو, they will ask the questions and he will answer them after this break.